السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جبلہ بن ایہم غسانی کا تعلق قبیلہ غسان سے تھا۔ اس نے ہرقل کا انجام دیکھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا حاکم ہونے کے باوجود اسلامی فوج سے پھر بھاگتا پھر رہا ہے، اور یہ بھی اس نے دیکھا کہ شام کے اکثر قبائل دوڑ دوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کی عزت و وقار اسی میں ہے کہ وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے اور بنو غسان کے قبول اسلام کی اطلاع امین الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے اسلام قبول کرنے سے انتہائی خوشی اور مسرت ہوئی۔ انہوں نے یہ خبر سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پہنچائی۔ آپ بھی اس خبر سے انتہائی مسرور ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جبلہ نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ حاضر ہونے کی درخواست بھیجی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور مدینہ منورہ آنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ جبلہ اپنے 500 رشتہ داروں کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے استقبال کا حکم دیا اور مدینہ منورہ کا ہر چھوٹا بڑا شہر سے بہر نکل کر اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ جبلہ نے اپنے 200 ساتھیوں کو ہتھیاروں سے آراستہ ہونے اور ریشمی لباس پہننے کا حکم دیا۔ یہ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے جن کی دموں کو گریں لگی ہوئی تھی اور گلوں میں سونے چاندی کے قلادے پڑے ہوئے تھے۔ جبلہ نے اپنا تاج پہنا جس میں اس کی دادی ماریا کے کانوں کی بالیاں لگی ہوئی تھی۔ اہل مدینہ نے اس سے قبل اس آن بان کا شخص نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ خود سادہ زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کے امیر المؤمنین جن کے روب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ بھی لرزتے تھے، نہایت سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ لہذا جبلہ کی آن بان اور شان و شوکت کو دیکھ کر اہل عرب حیرت میں رہ گئے۔ جبلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خوش آمدید کہا اور عذرائے لطف و مہربانی اس کو اپنے پہلو میں جگہ دی۔ جبلہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ یہ اتنی بڑی مملکت کے فرما رواں ہو کر اتنے سادہ ہیں۔ وہ ان کی سادگی سے بڑا متاثر ہوا۔ جبلہ کو مدینہ آئے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ حج کا موسم آ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج پر تشریف لے گئے۔ جبلہ بھی ان کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اس کا تہبند بنو فزارہ کے ایک شخص کے پاؤں تلے آ کر اتر گیا۔ جبلہ نے غصے میں اس کی ناک پر مکہ مارا۔ وہ شکایت لے کر سیدھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جبلہ کو بلا کر پوچھا۔ اس نے اس واقعے کی تصدیق کی کہ ہاں میں نے مکہ مارا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چونکہ تم نے اقرار کر لیا ہے، اس لیے یا تو اس شخص سے اپنا یہ قصور معاف کرواؤ، ورنہ تمہیں اس کی سزا بھگتنا ہوگی، اور وہ سزا یہ ہے کہ یہ بھی تمہاری ناک پر اتنے ہی زور سے مکہ مارے گا۔ جبلہ کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ ان کے یہاں تو بڑے لوگ سزا سے مستثنی ہوتے تھے، خصوصی طور پر بادشاہ تو ہر قسم کے جرم اور ظلم کرنے کے روادار ہوتے ہیں۔
اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ سخت پریشان ہو گیا۔ اس نے ناگواری کے لہجے میں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک معمولی آدمی ہے اور میں ایک بادشاہ ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام میں قانون کی نگاہ میں تم دونوں برابر ہو سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے۔ تم کسی شے میں اس پر فضیلت نہیں پا سکتے۔ جبلہ نے کہا، امیر المومنین، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اسلام میں جہلیت سے زیادہ عزت دی جائے گی، لیکن یہاں تو وہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جبلہ یہ خیال دل سے نکال دو، اگر تم اس فزاری سے اپنا قصور معاف نہیں کرواؤ گے تو میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ جبلہ نے کہا کہ میں پھر اپنا پہلا دین عیسائیت اختیار کر لیتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اب تم نے عیسائیت اختیار کی تو میں تمہاری گردن مار دوں گا، کیونکہ تم اسلام قبول کر چکے ہو اور اس میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ جبلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں رات کو اس معاملے میں غور و فکر کر لوں۔ جبلہ اپنی قیام گاہ پر گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو چپکے سے چل نکلنے کا مشورہ دیا، چنانچہ وہ سب راتوں رات شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح ہوئی تو نہ جبلہ تھا اور نہ اس کے ساتھی۔ وہ مکہ سے کافی دور جا چکے تھے اور مکہ ان کے ناپاک وجود سے خالی ہو گیا تھا۔ جبلہ نے سیدھا قسطنطنیہ کا رخ کیا اور وہاں جا کر ہرقل کے پاس اپنے ساتھیوں سمیت دوبارہ عیسائی ہو گیا۔ ہرقل جبلہ کے واپس آ جانے پر بہت خوش ہوا اور اسے اپنے حق میں ایک بہت بڑی فتح تصور کرنے لگا اور اس کو جاگیر سے نوازا اور بہت سی مراعات بھی دی۔ بعض روایات میں ہے کہ جبلہ قسطنطنیہ میں ہرقل کے پاس بڑے عیش و آرام سے رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی دمشق کے آس پاس والی قیام گاہ کو اکثر یاد کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کر ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب وہ ہرقل کے پاس سے واپس آ رہا تھا تو جبلہ اسے وہاں مل گیا۔ دیکھا کہ اس کی شان و شوکت ہرقل سے بھی زیادہ ہے۔ کریزیں اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار گا رہی ہیں۔ جبلہ نے قاصد سے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر و عافیت پوچھی۔ قاصد نے کہا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی ہیں اور وہ نہایت ضعیف العمری میں زندگی کی باقی ماندہ منزلیں طے کر رہے ہیں۔ جبلہ کو سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بہت ستانے لگی اور اس نے ایک کنیز کو 500 دینار اور 5 ریشمی پوشاکیں لانے کا حکم دیا۔ جب وہ لے آئی تو جبلہ نے قاصد سے کہا کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری یہ چیزیں پہنچا دینا۔ اس کے بعد قاصد کو بھی اتنا ہی انعام دینا چاہا، لیکن قاصد نے وہ انعام لینے سے انکار کر دیا۔ جبلہ زارو قطار رو پڑا اور ان کنیزوں سے کہا کہ مجھے اور رلاؤ۔ کنیزوں نے اپنے عود اور بربط اٹھائے اور جبلہ کے ان اشعاروں کو نغمے میں ڈھالنے لگے، جن کا ترجمہ یہ ہے: میں نے ایک تماچا کھا کر قبیلے کے سرداروں سے مدد طلب کی۔ اگر میں اس پر چپ ہو جاتا تو کوئی بڑی بات نہ ہوتی، لیکن مجھے غصے اور غرور نے گھیر لیا اور میں نے صحیح آنکھ کانی آنکھ کے بدلے فروخت کر ڈالی۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا اور کاش میں وہی بات مان لیتا جو حضرت عمر نے مجھے کہی تھی۔ کاش میں ترائی ہی میں اپنا گلا چرایا کرتا یا ربی یا مضر کے ہاں قید کاٹ رہا ہوتا، اور کاش میں شام میں ادنا اوقات بسر کرتا اور اپنے ہم وطن اور ہم قوم لوگوں میں بہرا اور اندھا ہو کر رہتا۔
قاصد مدینہ طیبہ واپس آیا اور امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جبلہ کا تمام حال سنایا اور اس انعام کا بھی ذکر کیا جو اس نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا۔ ان اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ جبلہ اتنی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے باوجود خوش نہیں تھا اور اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہونے پر نہایت افسوس تھا، لیکن اب دنیا کی عیش و عشرت اس کو اسلام کی طرف دوبارہ آنے سے روکے ہوئے تھی اور اپنے وطن شام کی محبت بھی اس کے دل و دماغ میں کروٹیں لیے جا رہی تھی، اور قسطنطنیہ میں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بے سکونی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ قسطنطنیہ تجارت کے سلسلے میں تشریف لے گئے تو جبلہ ابن اہم کو خبر ہوئی کہ ایک صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آئے ہوئے ہیں۔ آخر مسلمان تو ہوا تھا، کچھ نہ کچھ اسلام کا دھیان اس کو تھا ہی۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے دعوت دی اور اپنے ہاں بلایا۔ جب یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے تو جبلہ نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ میں اسلام لے آیا تھا، لیکن وہ فزاری کے ساتھ میرا مقدمہ ہوا تو میں یہ کہہ کر چلا آیا کہ ایک بادشاہ اور دیہاتی برابر نہیں ہو سکتا، لیکن آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آج تک نہ میرے دل کو سکھ ملا نہ چین۔ سچی بات وہی تھی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی، دین حق بھی وہی اور سچا ہے، اور میں اس پر نادم ہوں کہ میں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ گو مجھے زہری بادشاہ پھر مل گئی، لیکن مجھے دلی سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوا۔ میرا اب جی چاہتا ہے کہ میں پھر اسلام میں داخل ہو جاؤں، مگر چونکہ بادشاہ ہوں اس لیے میں اپنے وقار کو بھی برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایسا حیلہ ہو جائے جو میں کہہ سکوں کہ بھائی اگر میں نے اسلام قبول کیا تو کوئی بری بات نہیں، فلاں نعمت بھی مجھے ملی، اور وہ یہ ہے کہ اگر امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادی سے میری شادی کر دیں اور اس کا وعدہ دے دیں تو میں اس کو حیلہ بنا کر اسلام میں داخل ہو جاؤں، بعد میں چاہے وہ شادی کریں یا نہ کریں یا میں ہی انکار کر دوں، مگر میرے لیے ایک حیلہ اور عذر بن جائے گا۔ میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بادشاہ جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے ہیں، جب وہ مجھے اپنی بیٹی دے رہا ہے تو میری اس سلطنت سے ان کی بیٹی زیادہ عزت والی ہے، میں پھر اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ ان صحابی نے کہا، میں امیر المؤمنین کے پاس آپ کی اس بات کا ذکر کروں گا اور اس کے بعد میں پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ چنانچہ یہ صحابی واپس آئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سارا واقعہ ذکر کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے کیوں نہ وہی وعدہ دے دیا؟ عمر کی بیٹی اسلام کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اگر ایک شخص اسلام میں آئے اور عمر کی بیٹی اس کے نکاح میں چلی جائے تو میری بیٹی کی اسلام کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں ہے۔ تمہیں وعدہ کر لینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے میرا وعدہ ہے۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین میں تو ڈر رہا تھا کہ میں کیسے وعدہ کروں۔ فرمایا، نہیں، فوراً قسطنطنیہ کا سفر کرو اور اس سے جا کر کہو کہ عمر کی بیٹی حاضر ہے، تو اسلام قبول کر۔ چنانچہ وہ صحابی واپس قسطنطنیہ گئے۔ جب وہ قسطنطنیہ میں داخل ہوئے تو جبلہ کا جنازہ جا رہا تھا، اس کی قسمت میں اسلام نہیں تھا، چنانچہ وہ صحابی بیچارے واپس چلے آئے۔ جبلہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جبلہ اور اس کے ساتھیوں کا اسلام سے پھر جانا قبول کر لیا، لیکن اسلام کے قانون عدل و انصاف کو داغدار نہ ہونے دیا، اور شاید اسی شے نے جبلہ کو پوری زندگی پریشان رکھا۔ وہ اپنے کیے پر افسوس کرتا رہا تھا۔ عدل کی پیشانی پر اگرچہ خوشنمائی کی بلندی کی جگہ سختی اور خشونت کی لکیریں ہیں، لیکن دنیا کا تمام نظام صرف اسی کے دم سے ہے، کیونکہ اس کارگاہ آو گل کا تمام نظام ہی عدل و توازن پر ہے۔ اس دنیا میں عدل و انصاف کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ نظام شمسی کا ہر کرہ اپنی جگہ معلق ہے اور اپنے اپنے دائروں میں حرکت اور گردش کر رہا ہے،
اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان میں ذرا بھی انحراف اور میلان واقع ہو۔ یہی عدل کا قانون ہے جس نے سب کو ایک خاص نظم میں جکڑ رکھا ہے۔ اسی عدل و انصاف ہی کا یہ کرشمہ تھا کہ ایک قوم صحرائے عرب سے اٹھی، سیلاب کی طرح بڑھی اور تمام کرۂ ارض پر پھیل گئی۔ دنیا نے اس سیلاب کی زد میں ظلم و درندگی کی انہی لکیروں کو دیکھنا چاہا جو ہمیشہ فوجوں کے طوفان میں اٹھتی رہی، لیکن دنیا نے دیکھا اور تاریخ کے صفحات اس کے چشمدید گواہی دیتے ہیں کہ وہ مختلف مادی طاقتوں سے ٹکرائی، عظیم الشان پہاڑوں کو ٹھوکر ماری اور بالآخر تمام کرۂ ارض کو اچھال کر رکھ دیا۔ تاہم نہ کسی جھونپڑی کو اجاڑا، نہ کسی گھر کو آگ لگائی، نہ کسی عظیم الشان محل کو برباد کیا، نہ تمدن کی یادگاریں مٹائیں اور نہ ہی تہذیب کے آثار قدیمہ مسمار کیے، نہ کسی ظالم کی مدد کی اور نہ کسی مظلوم کی امداد سے منہ پھیرا۔ وہ فاتحانہ جوش میں سیلاب کی طرح بڑھی، لیکن جب ممالک مفتوح میں داخل ہوئے تو گرداب کی طرح سمٹ گئی۔ اسلام کا یہی قانون عدل و انصاف تھا جو بادشاہ وقت کو ایک معمولی فرد رعایا کے دعوے کے جواب دہی کے لیے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا تھا۔ یہ بات نہ صرف مدینہ کی اس سادہ مسجد کی عدالت ہی میں تھی، بلکہ دمشق اور بغداد کی پرشوکت عدالتوں میں بھی ایسا ہی تھا کہ ہارون الرشید جیسا باجبروت خلیفہ قاضی ابو یوسف کی عدالت میں مدعی کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا ہونے میں کوئی آر نہ سمجھتا تھا۔ اسی قانون مساوات اور قانون عدل و انصاف کا چراغ 6 صدی عیسوی کی تاریک فضاؤں پر عرب کے اس امی نبی نے روشن کیا تھا، اور جس کی شعاعیں آج بھی دنیا میں اپنی روشنی پھیلا رہی ہیں۔ آج عرب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قانون عدل و مساوات کا معلم ہے۔ اگر یہ درست، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ درست اور سچ ہے تو پھر یہ کیا ہے جو اب تک بادشاہوں کے سروں پر نظر آتا ہے؟ یہ کس کی دولت ہے جو بادشاہوں کے تاج پر ہیروں اور ان کی انگلیوں کی انگوٹھیوں میں دفن کی جاتی ہے؟ وہ بڑے بڑے ایوان ہے صدور، وہ سربا فلک عمارتیں اور وہ عظیم الشان محل اور وہ انسانی بہترین وسائل تعیش اور ذرائع آرام و راحت جو آج بھی یورپ کے بادشاہوں اور وزیر اعظموں کے لیے لازمی سمجھے جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کس کا خون ہے جن کے قطروں سے عزت و کبریائی کی یہ چادر رنگی جاتی ہے؟ مدینہ کا وہ قدوس شہنشاہ چٹائی پر سوتا ہے اور اس کے مبارک اور نازک جسم پر کھجور کی چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور اس کے جانشین عین اس وقت جب کہ وہ روم و عجم اور عراق و شام کے تخت الٹنے کے لیے حکم دینے والے تھے، پھٹے پرانے کملوں کو جسم پر رکھتے تھے۔ ان کے پیرہانوں کو 17 پیوند لگے ہوتے تھے اور پتوں کی جھونپڑی کے نیچے سوتے تھے، اور کھجور کے پتوں سے بنی چھت والی کچی مسجد کا صحن ان کا ایوان اور محل ہوتا تھا۔ قیصر و کسریٰ کے قاصد اور سفیر مسجد نبوی میں آ کر ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ اسلام کا شہنشاہ کہاں ہے، حالانکہ شہنشاہ وہی پیوند لگے لباس میں ملبوس کسی گوشے میں بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کے گورنر اسی برابری کے القاب سے اسے خط لکھتے تھے جس طرح وہ گورنروں کو لکھا کرتے تھے۔ اسلام کے اسی قانون عدل و انصاف سے اگرچہ خاص آدمیوں جیسے جبلہ بن اہم جن کی ادعائی شان مجروح ہوتی تھی، ان کے دل مقدر ہوتے تھے، لیکن چونکہ ہر زمانہ میں عوام کا اصلی مذاق یہ تھا، اس لیے عوام پر اس کا نہایت اچھا اثر پڑتا تھا، اور تھوڑے ہی دنوں میں عوام عادل اور منصف بادشاہ کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ یہ انسانی نفسیات کا بنیادی اصول ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔